اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں مینیجرز کے ڈیفیٹسٹ بیہیویئرز کی۔ 3 بیہیویئرز کی ہم نے بات کر لی ہے، جس میں اوائڈنگ چیلنجز ہے، میکنگ ایکسکیوزز ہے اور بلیمنگ ادرس ہے۔ یہ 3 کی ہم نے بات 3 نشستوں میں کر لی ہے۔ آج ہم چوتھا ڈیفیٹسٹ بیہیویئر لیتے ہیں اور وہ ہے فوکسنگ آن نیگیٹو آؤٹ کمز ایکچولی، یعنی نیگیٹیوٹی پہ فوکس ہے نا بنیادی طور پہ، کہ یوں ہو جائے گا، یہ کر دیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ تو مسئلہ ہو جائے گا سر وہ۔ اچھا یہ بھی آپ نے غور کیا ہوگا، یعنی جب کوئی کام کہیں ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، کوئی پروجیکٹ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے، خاص طور پہ کوئی نیا کام ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے نا، کہ یار یوں نہ کریں، ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں، تو آپ کو 2 طرح کے لوگ ملیں گے، بلکہ 3 طرح کے ملیں گے۔ ایک تو وہ ہوں گے جو اس پہ سوچیں گے فوری طور پہ، اور ان کو اس میں کچھ نہ کچھ بہتری کی صورت نظر آئے گی، اور وہ ذرا انتھوزیاسٹک ہو کے کہیں گے کہ ہاں جی بالکل اس میں فلاں چیز بھی ہو سکتی ہے، یا اس میں اس کو یوں بھی کیا جا سکتا ہے، تھوڑا سا اس میں یہ بھی ایڈیشن کی جا سکتی ہے، یعنی دے ول بی ویری انتھوزیاسٹک اباؤٹ اٹ، اور جلدی سے پارٹیسپیٹ کر کے اور وہ بتائیں گے کہ جناب بالکل یہ نہ صرف یہ کہ ڈویبل تو ہے ہی ہے، بلکہ اس کو ہم یوں کر لیں تو کچھ اور بھی اس میں ایڈ ہو جائے گا، یا بہتری ہو جائے گی، یا کچھ ہوگی۔ ایک کیٹیگری یہ ہوگی۔ دوسری کیٹیگری وہ ہوگی جو نیوٹرل ہوگی، وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے جیسے آپ کہتے ہیں کر کے دیکھ لیتے ہیں، کریں گے تو پتہ چل جائے گا بس، لیکن کر لیں گے ہم، یعنی وہ نہ نہیں کرتے، وہ ہاں کرتے ہیں اور کریں گے بھی، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں کریں گے، بٹ وہ ایکٹیولی ابھی سوچ نہیں رہے ہیں اس کے بارے میں۔ اور تیسرے وہ ہیں جو نیگیٹو آؤٹ کمز پہ فوراً فوکس ہو جاتا ہے، جن کا کہ ہاں جی نہیں آئیڈیا تو بڑا اچھا ہے سر، لیکن دیکھیں نا جی اس میں یہ مسئلہ ہے، اس میں یوں ہو جائے گا، یہ ریسورس ادھر لگ جائے گا، اس سے ہم یوں کر سکتے تھے، فلاں ہو جائے گا، یہ تو ڈاکٹر برا مان جائے گا، ٹھیک ہے، وہ تو پتہ نہیں کیا کہے گا، ہمیں باہر نکال کے کھڑا کر دے گا، اور پتہ نہیں کیا کر دے گا، یعنی وہ جتنے پاسبل سیناریوز وہ سوچ سکتے ہیں نیگیٹیوٹی کے، وہ سارے کے سارے سوچ لیں گے اور سارے کے سارے بیان کر دیں گے۔ اب آپ مینیجر ہیں، ٹھیک ہے، اور فرض کیجئے آپ کا یہ بیہیویئر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی آپ مینیجر کے مینیجر ہیں، آپ سینئر مینیجر ہیں، اور آپ کے پاس 4 مینیجرز ہیں، اور اس میں سے 2 مینیجرز آپ کے ساتھ ایکٹیولی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، آپ نے کہا جی ہم یہ پروجیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ایک سیریز آف راؤنڈ ٹیبل ڈسکشنز کرتے ہیں فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، یا اور کوئی جو بھی آپ نیا آئیڈیا لے کے آ سکتے ہیں کہ جی ہم یہ کرتے ہیں بہت سے نئے آئیڈیاز ہیں، اور جو لوگ فیلڈ میں کام کرتے ہیں ان کے پاس آئیڈیاز جنریٹ ہوتے رہتے ہیں ان کے پاس۔ تو 2 لوگوں نے تو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر لیا 4 میں سے، انہوں نے کہا ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے، یوں بھی کر لیں گے، یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے، اس میں ہم یہ بھی کر کے دیکھ لیں گے ساتھ میں کچھ تھوڑا سا، یعنی ایک کوئی نیا اینگل بھی نکال لیں گے۔ ایک نے نیوٹرل شو کیا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے سر، ہم کر لیں گے اس کو، پھر آپ کو بتائیں گے کر کے کہ کیسا نکلا یہ۔ اور ایک چوتھے صاحب جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے سر، لیکن یہ دیکھیں نا جی وہ اس میں تو یہ مسئلہ ہو جائے گا، وقت بڑا ضائع ہو جائے گا، وہ پیسے ہم نے کہیں اور لگانے تھے جی، کچھ اور سروس کرنی تھی، ہم دیکھیں نا براؤن ٹیبل پہ ہم لوگوں کو بلانے میں ٹائم ضائع کریں گے، پھر وہ آئیں گے، پھر گفتگو نہیں ہوگی، کھا پی کے چلے جائیں گے، وہ پتہ نہیں کیا نتیجہ نکلے گا نہیں نکلے گا، پھر فالو اپ بھی کرنا پڑے گا بہت سا، اس کی بجائے یہی انویسٹمنٹ ہم 4 لوگوں پہ کر دیں انڈیویجولی تو زیادہ بہتر آؤٹ کم آ جائے گا، یا اور اس طرح کے کچھ۔ تو ہاؤ ووڈ یو فیل ایکچولی اف یو آر دی سینئر مینیجر، اور آپ کے 4 مینیجرز میں سے 2 نے اچھے طریقے سے پازیٹیولی اس کو ایکسیپٹ کر کے کچھ اس میں یعنی ایڈ بھی کیا، ایک نے پازیٹیو ہی رہے لیکن نیوٹرل رہے، اور ایک صاحب شروع ہو گئے، اور اب آپ جو ہیں وہ بہت آئی ایم شیور یو ناٹ فیلنگ ویری گڈ اباؤٹ اٹ، کہ یار یہ کیا آدمی ہے، واٹ کائنڈ آف اے پرسن از ہی، کیا نہیں، کچھ شروع نہیں، ابھی دیکھا نہیں، کچھ بھی نہیں کیا، بات سمجھی بھی نہیں پورے طریقے سے، اور بس نیگیٹو آؤٹ کم نکال کے دکھانی شروع کر دیے۔ ایک پوزیشن ہوتی ہے ڈسکشن میں جو جان بوجھ کے رکھی جاتی ہے، خاص طور پہ جب پروجیکٹ پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے نا اس سٹیج پہ، اور بڑے پروجیکٹس میں خاص طور پہ، جس کو ڈیولز ایڈوکیٹ کہتے ہیں۔ اور ڈیولز ایڈوکیٹ ایک ایسا رول ہے، وہ کسی کو بھی اسائن کیا جا سکتا ہے، جس کا کام یہ ہے کہ وہ یہ سوچے اور سوچ کے یہ بتاتا رہے کہ اس میں فلاں رسک ہے،
اس میں یہ خرابی ہو جائے گی، اس میں یوں کر کے نقصان ہو جائے گا، یہ یعنی وہ اس کا یہ جاب ہے. اینڈ اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ رول ان پروجیکٹ پلاننگ، کیونکہ اگر سارے لوگ اس کے اچھی چیزیں دیکھ رہے ہیں تو somebody نیڈس ٹو لک ایٹ دی ڈارکر سائڈ آلسو. اس لیے یہ پوزیشن ایک رول کریٹ کیا جاتا ہے، پوزیشن تو نہیں ہوتی، ایک رول کریٹ کیا جاتا ہے کہ یو ول ایکٹ ایز اے ڈیولز ایڈوکیٹ. ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو تھوڑے سے کرٹیکل ہوتے ہیں نا، چیزوں کو کرٹیکلی دیکھتے ہیں فوری طور پہ، دے فٹ ویری نائسلی انٹو ڈیولز ایڈوکیٹس رول. لیکن ہمیشہ ہر چیز میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی. اس سے انفیکٹ ٹیم کا ماحول خراب ہوتا ہے. میں نے کہا نا ہاؤ وڈ یو فیل کہ آپ کے 4 مینیجر میں سے ایک صاحب نے اچانک جو ہے نا قصہ نکالنا شروع کر دیا، نہیں سر یوں ہے فلاں ہے، وہ جی ہم نے کیا تھا جی، پچھلی کمپنی میں بھی کیا تھا جی، وہاں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا جی، بڑا وقت ضائع ہوا تھا. تو یو وڈ فیل یو فیل ویری ویری آپ امبیرس تو خیر کیا ہوں گے، لیکن آپ کافی برا محسوس کریں گے، اور آپ اس شخص کے بارے میں آپ کا اوپینین خاصا نگیٹو ہی ہو جائے گا کہ یار یہ کس قسم کا آدمی، یہ ڈھنگ سے کوئی بات نہ سنتا ہے نہ کرتا ہے، ہمیشہ یہ بس کوئی نہ کوئی اس کی نگیٹیوٹی ہی ہوتی ہے جو اس کے دماغ میں چل رہی ہوتی ہے. نگیٹو آؤٹ کمس پہ فوکس کرنا از گڈ اینڈ بیڈ. جیسے میں نے ابھی کہا کہ ڈیولز ایڈوکیٹ باقاعدہ ایک رول ہے، اور جب آپ پلان کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو دونوں ہیٹ پہننے چاہیے. ایز اے مینیجر ایٹ اینی پوزیشن، جونیئر سینئر مینیجر، اگر آپ کوئی پروجیکٹ پلان کر رہے ہیں خود سے، ٹھیک ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے بڑا ہے، بٹ یو نیڈ ٹو ویئر بوتھ ہیٹس، رائٹ، باری کہ آپ وہ پازیٹیو ہیٹ بھی پہنیں اور چیزوں کو بڑا پازیٹیولی بھی دیکھیں، اور دین یو سوئچ دا رول، اور پھر آپ نگیٹیولی بھی چیزوں کو دیکھیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اس کے رسک، آپ کو اس کے تھریٹس، اس کے ڈینجرز، اس کے کوئی بھی جو اس میں نقصان کے اندیشے ہیں وہ آپ کو سمجھ آ جائیں گے، اور آپ پہلے سے ان کا کوئی نہ کوئی بندوبست کر سکیں گے. ٹھیک ہے. اب اسی بات کو آگے لے کے چلیے. تو اگر تو آپ اس طرح سے چلتے ہیں، نگیٹو آؤٹ کم آپ بالکل پریزنٹ کرتے ہیں کہ سر یہ، پھر آپ کی گفتگو کچھ اور ہوگی کہ سر یہ آئیڈیا انہیرنٹلی بڑا اچھا ہے، جو بات میرے ذہن میں 2-3 آ رہی ہیں رسک فیکٹر ٹائپ کی چیزیں ہیں، وہ میں ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم ابھی سے ان کا کچھ بندوبست کر لیں. تو آپ کو ہر کوئی اپریشیٹ کرے گا کہ ہاں یار یہ ہم نے نہیں سوچا تھا، یہ آپ نے سوچ لیا، بڑا اچھا کیا آپ نے، ہم اس کو پہلے سے ہی روک لیں گے اس بات کو. ٹھیک ہے. تو یہ بات بڑی ہی پازیٹیو ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کا رویہ یہ ہے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا سر، یہ بڑا مشکل ہے جی، آپ کہیں گے تو میں کر لوں گا، لیکن آئی ہیو نو گڈ فیلنگ اباؤٹ اٹ، دے گوئنگ ٹو بی اے ویسٹ آف ٹائم، ویسٹ آف منی، بلا بلا بلا. اگر آپ نے یہ والا سٹائل ہے آپ کا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف نگیٹو آؤٹ کمس پہ فوکس کر رہے ہیں، اور آپ کا اصل پرپز مے بی اوائڈنگ چیلنجز ہے، جو ہم نے سب سے پہلے بات کی تھی، مے بی میکنگ ایکسکیوزز ہے، مے بی بلیمنگ ادرس ہے. چونکہ یہ چیزیں انٹر کنیکٹ بھی ہوتی رہتی ہیں نا آپس میں، یعنی یہ رویے ایسا نہیں ہے کہ ایک وقت میں ایک چل رہا ہے، کئی چیزیں ملا جلا کے چل رہی ہوتی ہیں. تو اس لحاظ سے یہ ان میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. سو اس پہ غور کیجئے. آپ ڈیولز ایڈوکیٹ کا رول بالکل اپنے ذہن میں رکھیے، اٹس اے گڈ رول. اپنے جب آپ پروجیکٹ پلان کریں تو دونوں چیزیں کیجئے، انڈیویجولی اپنے طور سے، اور اگر کوئی آپ کو اس طرح سے آپ کے ساتھ کرتا ہے، آپ کی ٹیم کا ممبر، تو اس کو سن لیجئے، لیکن اپنا سٹائل پازیٹیو رکھیے. اور اگر اس کا سٹائل آپ کی ٹیم کے کسی جونیئر کا پازیٹیو نہیں ہے تو اس کو بھی سمجھا دیجئے کہ آپ بات اچھی کر رہے ہیں لیکن آپ کا طریقہ اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ بات وہ کیجئے جو آپ کو واقعی لگتا ہے کہ نہیں اس میں یہ نقصان ہو سکتا ہے، وہ ضرور پوائنٹ آؤٹ کیجئے، اور اس کا کوئی حل بھی بتائیے کہ جی اس کو پھر ہم یوں کر لیں، یا سوچ لیں سب لوگ مل کے کہ ہاں یہ واقعی ایک جینوائن کنسرن ہے، اس کو اگر ہم اس پہ غور کر لیں تو ہم اس کو ابھی سے کچھ نہ کچھ اس کا بندوبست کر لیں ہم اس کا. سو یہ ہے جناب جو چوتھا ڈیفیٹسٹ بیہیویئر ہے کہ فوکسنگ آن دی نیگیٹو آؤٹ کمز وداؤٹ فائنڈنگ اینی پازیٹیوٹی ان دی ہول تھنگ. اس سے بچنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ آپ ضرور نیگیٹو آؤٹ کمز پہ نظر رکھیے، لیکن ان کے بارے میں پازیٹیو رہیے، ان کے بارے میں یہ سوچ رکھیے کہ ان سے ہم پہلے سے پری ایمپٹ کر لیں، چیزوں کی پیش بندی کر لیں تاکہ نقصان نہ ہو، بجائے اس کے کہ آپ یہ رکھیں گے نہیں چونکہ اس میں تو یہ رسک ہے میں تو کروں گا ہی نہیں.
مجھے تو کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، یہ مت کیجیے، پہلے والا کام کر لیجیے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔